نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ مراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے کیا مرنے والوں وفات پا جانے والوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَاكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فلاح اسلم و بشر المخبتین۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں ان کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ اے محبوب خوشخبری سنا دو تواضع والوں کو، قربانی ہر امت پر فرض ہے، اور ہر امت کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز میں قربانی دیتے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مرنے والوں وفات پا جانے والوں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب صحیح مسلم حدیث نمبر 5091، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2792، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں باٹ ہو اور سیاہی میں دکھتا ہو، تو ایسا ہی دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور دعا فرمائی، قالا بسم اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ضحی بہ۔ فرمایا اللہ کے نام سے، اے اللہ محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ پھر آپ نے اسی طرح قربانی فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5091، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2792 کے مطابق جب رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ قربانی دی، تو اس وقت کئی امتی مر چکے تھے، وفات پا چکے تھے۔ آپ نے مر جانے والے وفات پا جانے والے امت کے افراد کی طرف سے بھی قربانی دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5548، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3133، بالترتیب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2790، جناب حنش الکنانی، حنش صنعانی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کو دیکھا کہ وہ 2 مینوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، چنانچہ میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5091، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2792، صحیح بخاری حدیث نمبر 5548، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3133، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2790 سے ثابت ہے کہ قربانی دوسروں کی طرف سے، مر جانے والوں کی طرف سے، وفات پا جانے والوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے اور اپنے فوت شدہ والدین، عزیز و اقارب اور آباء و اجداد کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، تو وہ ایسی قربانی کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔